بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کے چودھری کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس کے پاس بہت ساری دولت تھی اور اس کے علاوہ 120 ایکڑ کا اکیلا مالک تھا۔ چودھری کا ایک خاص منشی تھا جو پچھلے 25 سال سے چودھری کی خدمت کر رہا تھا اور اس کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ چودھری نے خدمت کے صلے میں اسے 20 ایکڑ زمین الاٹ کر دی۔ چودھری نے منشی کو یہ اختیار بھی دیا کہ اپنی مرضی کے 3 سوالات تیار کرو۔ جو شخص بھی تمہارے 3 سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا، اس کے بعد میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا۔ وہ سوال بھی کافی مشکل ہوگا۔ اگر اس نے مجھے بھی لاجواب کر دیا تو میری 100 ایکڑ زمین کا وہی مالک ہوگا، اور اگر وہ تمہارے سوال کے جواب دینے میں ناکام رہا تب میری ساری جائیداد کے تم اکیلے ہی وارث قرار پاؤ گے۔ منشی نے دل میں سوچا کہ اتنی آسانی سے تو میں بھی کسی کو 100 ایکڑ کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ ایسے سوالات پوچھوں گا کہ بستی کا کوئی شخص بھی ان کا جواب نہیں دے پائے گا اور حیران ہو جائے گا۔ منشی ساری رات نہ سو سکا اور یہی سوچتا رہا کہ ایسے کون سے 3 سوالات پوچھے جن کا جواب کسی کو نہ آئے۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں منادی کرا دی گئی، جائیداد کا وارث بننا ہے تو سوالوں کے جواب دینے کے لیے چودھری کی رہائش گاہ پر آ جاؤ۔ سارے گاؤں والے چودھری کی رہائش گاہ پر جمع ہو گئے۔ ہر شخص کا یہی خواب تھا کہ وہ 100 ایکڑ کا مالک بن جائے۔ چودھری نے منشی سے کہا کہ سب کے سامنے آؤ اور اپنے دماغ سے 3 سوال پوچھو۔ منشی کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب دروازہ کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے تو دروازے سے آواز کیوں آتی ہے؟ سب دیہاتی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ ہر کسی نے اپنی دلیل سے جواب دیا، مگر چودھری کو کسی کی بھی دلیل پسند نہ آئی۔ گاؤں کا ایک کمہار جو ذہانت میں اپنی مثال آپ تھا، اس نے جواب دیا کہ دروازہ کھولتے وقت آواز اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ دروازہ اپنی زبان میں کھولنے والے کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کر لو اور داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرو۔ چودھری کو کمہار کی یہ دلیل کافی پسند آئی اور باقی لوگوں میں بھی اس جواب پر اسے داد دی۔ منشی نے اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ زمین کا مرکز کہاں ہے؟ کمہار نے جواب دیا کہ زمین کا مرکز یہاں ہے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اگر آپ کو تسلی نہیں ہے تو زمین سے کسی بھی کونے سے پیمائش کر کے اپنی تسلیم صحیح طرح سے پوری کر لے۔ منشی کمہار کا یہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا۔ منشی نے اپنا تیسرا اور آخری سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے سر میں بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ کمہار نے جواب دیا کہ آپ کے سر پر 40 کروڑ 3 لاکھ 20 ہزار بال ہیں۔ منشی نے چیخ کر کہا کہ یہ کمہار غلط بیانی کر رہا ہے۔ کمہار نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو بے شک آپ اپنے سر کے بال گن کر تسلی کر لیں اور اس بات کی تصدیق کر لیں کہ میں سچا ہوں۔ چودھری کمہار کی حاضر دماغی پر بہت حیران ہوا۔ منشی نے چودھری کی طرف دیکھا کہ اب آپ ہی میری مدد کریں اور کوئی ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب یہ کمہار نہ دے پائے اور زمین میرے نام ہو جائے۔ چودھری نے کمہار سے کہا کہ میں تجھے ایک مٹکا دے رہا ہوں، تم اس مٹکے کو عقل سے بھر دو اور پھر عقل سے ہی خالی کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ عقل کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کمہار نے چودھری کے سوال پر غور کیا۔ کمہار نے کہا مجھے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے 3 مہینے کا وقت درکار ہے۔ چودھری نے مسکراتے ہوئے اسے 3 مہینے کا وقت دے دیا۔ کمہار مٹکے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم مہارت سے مٹکے میں ایک جیسے 2 سوراخ کر دو۔ کمہار نے ایک سوراخ سے تربوز کی بیل گزار دی اور دوسرے سوراخ سے وہ بیل باہر نکال لی۔ کچھ مہینوں بعد مٹکے کے اندر دیکھا تو ایک طرف تربوز اگ آیا۔ بڑی مہارت سے دونوں سوراخ بند کر دیے اور 3 مہینے بعد اس مٹکے کو لے کر چودھری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا تربوز مٹکے کے اندر پڑا ہے جبکہ مٹکے کا منہ تو چھوٹا سا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مٹکا تو واقعی عقل سے بھرا ہوا ہے۔ اب چودھری نے کہا کہ اس مٹکے کو عقل سے خالی کر دو، لیکن یاد رہے کہ مٹکے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب کمہار کو معلوم تھا کہ نہ تو میں مٹکا توڑ سکتا ہوں اور نہ ہی تربوز کو کاٹ کر نکال سکتا ہوں۔ مزید یہ کہ چودھری نے مہر لگا دی تاکہ کمہار چالاکی سے مٹکا تبدیل نہ کر سکے۔ کمہار نے مزید کچھ دنوں کی مہلت مانگی
کمار نے مٹکے کو دھوپ میں رکھ دیا اور اس کے گرد آگ جلائی۔ مٹکے میں پڑا تربوز سکڑ کر پتلا ہوتا چلا گیا اور کمار نے آسانی کے ساتھ اسے باہر نکال لیا اور چودھری کی خدمت میں خالی مٹکا پیش کیا جس پر چودھری کی مہر لگی ہوئی تھی۔ چودھری نے دیکھا تو کہا کہ تم نے واقعی مٹکا عقل سے خالی کر دیا ہے، لہٰذا 100 ایکڑ کی زمین تجھے الاٹ کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کمہار نے اپنی عقل مندی سے تمام گاؤں والوں کے سامنے اس منشی کو شکست دے کر 100 ایکڑ زمین اپنے نام کرا لی۔